معزز علماء کرام، ان فتنوں کے دور میں نا جس راستے میں خیر ہے، جس راستے میں وہ اکابرین امت پر اعتماد کرنے میں ہے۔ بڑے دانشور گزرے ہیں مسلمانوں میں اس قریب زمانے میں۔ علامہ اقبال یہ کہتے تھے کہ اگر علامہ انور شاہ کشمیری کو میں نہ دیکھتا نا تو میں ملحد ہو جاتا۔ علامہ انور شاہ کو نہ دیکھتا، مولانا دریابادی فرماتے تھے کہ مجھے تانوی کی صحبت نہ ملتی نا تو میں ملحد ہو جاتا۔ میرے بڑے بھائی جان تھے، بڑی شخصیت تھی، علم میں، تقوی میں، ہر چیز میں۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ عرب یونیورسٹی میں پڑھے ہیں لیکن آپ کی فکر میں صوفیت ہے اور آپ صوفیاء کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور غیر مقلدین سے بھی پڑھا ہے، باقی مذاہب کے لوگوں سے بھی پڑھا ہے، لیکن آپ کے اندر فکری توازن جو ہے اپنے اکابر سے، عقیدت، محبت۔ انہوں نے کہا اس کی دو وجہ ہیں۔ اس نے کہا اگر میں بچپن میں خواجہ خان محمد صاحب سے بیعت نہ ہوتا اور تبلیغ میں وقت نہ لگاتا تو مجھے بھی احساس تھا کہ میں گمراہ ہو جاتا وہاں۔ بات سمجھے؟ کہتے تھے کہ میرے ذہن میں علوم کا ایک ہجوم آتا ہے کسی وقت، کئی ساری چیزیں میرے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں، لیکن جس وقت میں اپنی نگاہ کو اٹھا کے دیکھتا ہوں اپنے اکابر کی طرف تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر ان لوگوں نے اس دین کو برحق سمجھا ہے تو ہماری جرت نہیں ہے کہ ان کی تحقیق سے آگے کسی تحقیق کو پیش کریں، ان کی بات سے آگے کسی بات کو رکھیں۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت کے بعد جو گمراہی ہے نا خدا اس سے بچائے۔ یہ امت میں جتنے بڑے فتنے پھیلے ہیں نا یہ علماء سے پھیلے ہیں، یہ اہل علم کے فتنے ہیں سارے۔ اس میں کیا چیز ہے؟ اس میں اپنے اوپر بہت زیادہ اعتماد، اپنے علم پر اعتماد، اپنے بعض تقوی پر اعتماد۔ اس طرح کی جو چیزیں آئی ہیں نا جی، بس یہاں تک ان کی زبانوں سے بکواس نکلے، یہ حدیث 200 سال پہلے لکھی گئی ہے، ایران کی سازش تھی، شیعہ کی سازش تھی، امام بخاری نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ حقیقت میں ان لوگوں کا اعتماد قرآن پر بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو فتنے ہیں نا جی، یہ اس دور جدید کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ میں سوشل میڈیا کو کم دیکھتا ہوں لیکن تھوڑا سا دیکھ کے سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کیا چاہتے ہیں، یہ یعنی اس آدمی کی فکر میں کیا نقصان ہے اور اس نقصان کے کیا نتیجے ہیں آگے۔ تو میری ایک گزارش کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو موجودہ دور کے فتنوں کو سمجھنے کے لیے اور اس سے بچاؤ کے لیے، اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے اور مخلوق کو کیسے بچانا ہے، اس کے لیے ایک تو اندر کی انگیٹھی کے گرم رکھنا بہت ضروری ہے۔
ٹھنڈے توے پہ روٹی نہیں پکے گی کبھی بھی. ٹھنڈا توا جو ہے نا روٹی نہیں پکا سکتا. اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ سینہ جو ہے نا، دل معصیت سے پاک ہو، گناہوں سے، گناہ نہ پلیں اس میں. نیکیاں بے شک آپ کی کم ہیں، لیکن اس بات کا لحاظ رکھیں کہ آپ کی تنہائی کی سوچیں ٹھیک ہوں، آپ کے تنہائی کے جذبات ٹھیک ہوں. بس تعلق مع اللہ اس کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتا. اور تنہائی ٹھیک ہے تو آپ کی تسبیحات بے شک کم ہیں، لیکن آپ کے ساتھ اللہ ہے. شیطانی قوت کچھ نہیں کر سکے گی. جتنے بھی دلائل کے زور ہو نا، وہ اہل ذکر کے سامنے، اہل فکر کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. حضرت رائے پوری فرمایا کرتے تھے، مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب سے متاثر ہو گئے تھے. دوسرا اہل علم کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جتنے مسلمان مفکرین گزرے ہیں نا، ان پر گمراہی کے فتوے آئے ہیں کہ ان کی فکر میں یہ کمزوری ہے، ان کی فکر میں یہ کمزوری ہے، ان کی فکر میں یہ کمزوری ہے. لیکن ایک بات کا لحاظ رکھیں کہ ان کا نام بے ادبی سے نہ لیا کریں. یہ علم کی شان نہیں ہے، یہ صوفیاء کی شان نہیں ہے. یہ آپ کو کسی سے فکری اختلاف ہے تو آپ اس کے اختلاف رکھ سکتے ہیں اس سے، لیکن ان کی بے ادبی کرنے کا، بے اکرامی کرنے کی اجازت. میں دیکھیں ابھی سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کا نام میں نے لیا ہے، میں اگر یہاں مودودیہ کہہ دوں، یہ میری تربیت تو آپ کو بتا دے گی کہ ان کی کتنی تربیت ہوئی ہے. ان کو کیا نقصان ہوگا اس سے؟ بات سمجھے نا، بات سمجھے نا. مولانا احمد رضا خان صاحب ہیں، ہمارا اختلاف ہے فکر طور پہ، ہمارا نہج اکابر کے ساتھ ہے، اپنے بزرگوں کے ساتھ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں کی تربیت میں یہ شامل تھا کہ ہم ہر بات کے ساتھ ان پہ کفر کا فتویٰ داغیں. بات سمجھ گئے نا جی؟ کیا بات کر رہا تھا؟ متاثر ہو گئے. متاثر ہو گئے. اب اپنے بچوں کے لیے بھی نا ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، پڑھانے کے لیے استاد کا انتخاب ٹھیک کریں، اداروں کا انتخاب ٹھیک کریں. میں اپنی، یہ میری ذاتی سوچ ہے کہ یہ لوگ واپس کیسے آئے. اس پہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے اساتذہ ٹھیک تھے، ان کے اساتذہ ٹھیک تھے. جی جتنی فکر کو انہوں نے پڑھا، لیکن وہ جو ابتدائی صحبت کے اثرات تھے نا اپنے اساتذہ کی وجہ سے، انہوں نے ان حضرات کو بے عربی سے نکالا. جبکہ میری اپنے خیال یہ ہے کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم نہیں تھے. یعنی اس کو کوئی یوں نہ سمجھے کہ جس طرح مودودی صاحب ہے نا، مودودی صاحب تو بہت بڑے دانشور تھے، سینکڑوں کتابوں کا مصنف تھا، آخر ساری دنیا میں اس نے جو عالم چر مچائی ایسے تھوڑی بچی ہے. اب مودودی صاحب کا اور ان کا جو اگر موازنہ کیا جائے نا، اب یہ گہری روحانیت کی حامل شخصیت ہے. علم کا پیمانہ وہ کم ہے، لیکن تربیت جو ہے نا ایک ایسے شخصیت سے ہوئی ہے اور پڑھ ایسے لوگوں سے ہے جو نور نبوت کے حامل تھے، جو نور نبوت کے حامل تھے. اب اس نور کے جو اثر تھا نا، مودودی صاحب کی صحبت سے نکالا، اور حضرت رائے پوری کی خدمت میں جب آئے تو انہوں نے کہا کوئی سوال کرنے کا، ہمارے پاس کیا سوال ہے، نہ سوالات ہے ہمیں نہ جواب آتا ہے. کہ کیا کریں؟ کہا بس عصر کے بعد میں تھوڑی دیر مجلس کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، اس سے بیٹھ جایا کرو میرے ساتھ.
ہاں جی، نہ کوئی سوال ہے نہ کوئی جواب ہے. 2 4 5 دن رہے، کہنے لگے حضرت ہمیں بیعت کر رہے ہیں. بس اتنی بات تھی. اب میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو اس فکر سے نکل کر اس فکر میں آئے، اس کے پیچھے اس ابتدائی صحبت کا اثر تھا. یعنی راستے کی چیز نے انہیں متاثر نہیں کیا، کیونکہ دودھ کی ابالی جو ہوتی ہے وہ آتی بھی جلدی ہے اور جاتی بھی جلدی ہے. علی میاں رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، حضرت رائے پوری جیسے لوگ بہت ذہین ترین لوگ تھے، ذہین ترین لوگ تھے. میں کہتا ہوں کہ جتنے لوگ اس وقت اسلام پر یا اپنے عقائد پر اشکالات کر کے گمراہی کے راستے اختیار کرتے ہیں نا، وہ بہت نہ سمجھ ہے. میں یہ چند گنتی کے نام اگر آپ کے سامنے گنوں نا، ان کی فکر پر، ان کی تقریر پر، ان کی تحریر پر، ان کے علم پر سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. یہ خود سند بن جاتے ہیں لوگ، یہ خود سند ہیں. یہ علی میاں سند تھے، مولانا نعمانی سند تھے، اور روحانیت میں، تصوف میں حضرت رائے پوری اور یہ لوگ سند کا درجہ رکھتے تھے. اس لیے تصوف کی گمراہیوں سے بچنے کے لیے بھی اکابر امت کو دیکھنا ہے کہ ہمارے بڑوں نے اس لائن کو کیسے اختیار کیا اور اس لائن پہ کیسے چلے، کیسے چلایا. میں ضروری ایک بات عرض کر دوں، سارے ساتھی سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں. آپ مجھے سلوک میں خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ پورے ایک نقش بندی اپنی جگہ پر ایک بنوری سلسلے کے شیخ تھے بہت بڑے، آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کی زندگی کے بعد بھی، وفات کے بعد بھی میں نے بڑے بڑے تماشے دیکھے. لیکن برکت اللہ نے اکابر کے ساتھ رکھی ہے. مجھے ایک ایسا آدمی ملا، اس نے مجھے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا علم ہے تصوف میں کہ میں اگر آپ کو اس کا اذن دے دوں اور آپ کسی پہ توجہ کر دیں تو کافر بھی مسلمان ہو جائے گا. میں نے اس سے ان کی بات لمبی چوڑی کرنے سے ایسے ہی اندازہ لگایا کہ تھوڑا بہت. میں نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ میں نے کہا میرا اپنا طریقہ ہے. میں نے کہا اس کو بند کر دیں، یہ مجھ پہ کھلا ہوا ہے. میں نے کہا میں تو سند رکھتا ہوں، یعنی میں کسی دلیل سے بیٹھا ہوں یہاں پر. تو حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے کہا حضرت اس طرح ایک آدمی ہے اور اس نے مجھ سے یہ بات کی ہے. آپ نے کیا کہا؟ تو میں نے کہا میں آپ کی موجودگی میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا یہ دودھ کی ابالیاں ہوتی ہیں، آتی بھی جلدی ہیں، جاتی بھی جلدی ہیں، جلدی چلی جاتی ہیں. برکت اکابر کے ساتھ ہے. کچھ بھی ہو جائے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا. حضرت بھی فرمایا کرتے تھے، مجھے میرے شیخ حضرت دامانی نے کہا تھا کتنی آزمائشیں تم پہ آ جائیں، جس نہج پہ ہمیں اپنے بڑے چھوڑ کر گئے ہیں اسی نہج پہ رہنا، برکت رہے گی تمہارے ساتھ، برکت رہے گی تمہارے ساتھ. ایک تو عرض یہ کرنے لگا تھا کہ اس فتنوں کے دور میں نا مناظرانہ دعوت کا انداز بھی نہیں اختیار کرنا چاہیے. یہ جس طرح مکالمے مباحثے ہوتے ہیں، اس راستے میں بھی 100% گمراہی ہے. بحث کا راستہ
اس میں ایک خطرناک بیماری ہے اس کے پیچھے، وہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی علمی طور پر احساس برتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے بہت۔ یعنی علمی برتری، اور علمی برتری کا دعویٰ جس وقت پیدا ہوتا ہے نا آدمی میں، اور دوسرے کو ذلیل کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو میں نیچا کر دوں، اب وہ بھی قرآن کی بات کرتا ہے، وہ بھی سنت کی بات کرتا ہے، وہ بھی کوئی دلیل پیش کرتا ہے، تو ہم اس کے مقابلے میں جب اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں نا، تو ہم حدیث پر، رجال اللہ پر، اب دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اور کئی فقہاء ایسے ہیں، آپ صاحب علم ہیں، جن کی فقہ ان کے ساتھ دفن ہوئی۔ جی ہم کسی کی بیعت بھی کرتے ہیں، اور جب یہ نہیں تھے اس سے پہلے کیا تھا؟ ہم صحابہ کے اختلاف کو بیان کرتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان بڑی شخصیات پر بندے کا اعتماد رکھنا شروع ہو جاتا ہے، یار یہ ایسے کیوں کرتے، ایسے کیوں؟ تو جب بے ادبی کا راستہ کھل گیا، بے ادبی کا، بے اکرامی کا، اللہ اکبر، پھر آدمی یا تو جاوید غامدی بنتا ہے، یا کیپٹن عثمانی بنتا ہے، یا آگے جا کر وہ جو پرویزی تھا، نام کیا تھا، غلام پرویز ہوتا ہے۔ اس طرح کے جذبات اس میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے ایک تو کیا بات شروع سے میں نے کی تھی، بڑوں پر اعتماد۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس قریب زمانے کے علماء میں نا بہت ذہین آدمی تھے، بات سمجھ میں، یعنی حکیم تھے۔ وہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مربی کے لیے بہت زیادہ متقی ہونا ضروری نہیں ہے، حکیم ہونا ضروری ہے۔ مزاج شناس ہو کہ میں اس آدمی کی تربیت کیسے کروں گا، علم جھاڑ کے کروں، یا اس کی ذہنی سطح کو سمجھنے کی کوشش کروں کہ یہ کس سطح کا آدمی ہے اور اس کی تربیت کیسے ممکن ہے۔ ہم جیسے لوگوں کی تربیت کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کئی باتوں پر کئی بار اشکال پیدا ہوا، یعنی ان باتوں کا تعلق اس طرح تھا کہ انتظامی امور سے ہو سکتا ہے، اب یہ کام ٹھیک ہے نہیں ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اب ہوا کیا اس طرح سامنے آ جائے۔ سال 6 مہینے کے بعد خدا کی شان وہی بات ہوتی جو حاجی صاحب چاہتے تھے۔ اس کے پیچھے بھی ایک بات ہے، یہ جو سینہ ہے نا، سینہ، جس وقت اس سینے میں شعور اور لاشعور میں خدا کی بغاوت نہیں ہوتی، اللہ کی بغاوت، ہمارے ایک بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے پھر یہ سینہ مخزن اسرار شد، مخزن، ہاں، یہ سینہ اللہ کے رازوں کا دفینہ بن جاتا ہے۔ خدا اس سینے پر ایسی بات کو القاء ہی نہیں کرتے جس میں امت میں گمراہی پیدا ہو۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر دل کے پاس ایک شیطان ہے نا، تو حضور سے پوچھا صحابہ نے، حضور آپ کے قلب مبارک کے پاس بھی؟ فرمایا میرے قلب کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بٹھا دیا ہے جو مجھے صحیح بات القاء کرتا ہے۔ یاد رکھیں کسی بھی بات میں آپ سے کوئی مشورہ چاہتا ہے نا، یا مجدد کے مکتوبات سے میں عرض کر رہا ہوں یہ بات، تو ہر شخص سے مشورہ نہ کرو،
مشورہ اس آدمی کا مانو، اس سے لو جو فنا نفس کو گیا ہو، پہنچا ہو۔ اب فنا نفس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے مشورے میں اللہ ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ اب اس کی رائے پر خدا کی رائے آئے گی، اس کے مشورے پر کس کا مشورہ ہوگا؟ اللہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی نا، بیعت رضوان، بیعت ہے نا، سبحان اللہ۔ سیدنا عثمان کے ہاتھ کو کیا کہا تھا؟ یہ میرا ہاتھ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ صوفیاء جو بیعت کا ثبوت پیش کرتے ہیں نا، بیعت کا، کہ غیب میں بھی اگر مناسبت پیدا ہو جائے نا، تو سیدنا عثمان موجود نہیں تھے تو حضور نے ان کی طرف سے بیعت کر لی تھی نا، تو بیعت ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ کی تائید کی بات کر رہا تھا میں، جب جذبہ اللہ کے لیے ہو نا، تو اللہ بھی بول پڑے کہ ان ہاتھوں پر کیا ہے؟ میرا ہاتھ ہے۔ اب یہ بات میں کس دن آیا اس پر؟ کیا بات کر رہا تھا میں؟ کسی سے مشورہ، شعور ادراک، لا شعور میں کسی کے مخزن اسرار بن جاتا ہے۔ وہ جو مخزن اسرار بنتا ہے نا سینہ، وہ کیوں بنتا ہے؟ وہ اس لیے بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ان کے دل میں نہ شعوری طور پر ہے اور نہ لاشعور میں ہے، یہ اللہ کے بغیر سوچتے ہی کچھ نہیں ہے۔ اب حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو اصل بات یہ کر رہا تھا کہ فرمایا کہ ہم بعد میں دیکھتے بات اس طرح ہوتی۔ اب یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں نا آپ سے، میں یہ خود سوچی یہ بات ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس میں ایک تو طریقہ ٹھیک ہو، حق طریقہ ہو، جذبہ ٹھیک ہو، اور سینہ بے کینہ ہو، وہ تو خدا کے راز ہوتے ہیں اس میں، اللہ کے اسرار ہوتے ہیں اس میں۔ اس لیے مشورہ حکم نہیں ہوتا، مشورہ حکم نہیں ہوتا، لیکن اس بات کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ کسی کو مشورہ دیں تو مشورہ دینے سے پہلے بہت سوچا کریں، توقف کیا کریں، اور پھر مشورہ لینے والا جب مشورہ لے تو پھر اندھے اعتماد کے ساتھ اس پہ چلے، اللہ کی تائید آ جائے گی، اس کے ساتھ اللہ کی نصرت آئے گی۔ تو اکابر کے ساتھ اللہ رب العالمین کی یہ جو تعلق تھا نا جی، ان لوگوں سے گمراہیاں نہیں پھیلی، گمراہیاں نہیں پھیلی، حق پھیلا ہے، حق۔ اور اس جس دور کے اندر اب ہماری یہ جو مختصر ہم جماعت بیٹھے ہوئے ہیں نا، اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے اوپر بڑی ذمہ داریاں آ گئی ہیں۔ میں تو بھی اثر کے بعد ہی سوچ رہا تھا میں صحت ٹھیک نہیں ہے ابھی، چاہنے کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے ابھی، یہ کریں وہ کریں، لیکن کام ہمارے ذمہ بہت زیادہ باقی ہے سر، یہ کام بہت باقی ہے۔ اب جب کام بہت باقی ہے تو مجھے آپ کو اب کیسے کرنا ہے؟ یہ اس سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سلف کے نہج کو نہیں چھوڑنا، اپنے بڑوں کے طریقے کو، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، بڑوں کا طریقہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ علوم نبوت میں بھی، نور نبوت میں بھی، یعنی علوم میں بھی اور نور میں بھی۔ البتہ جن کو علوم میں مغالطے لگے ہیں یا نور کے راستے سے مغالطے لگے ہیں، ان کے سامنے بحث اور مکالمے کا وہ راستہ اختیار نہیں کرنا جو مروج ہے آج کل۔ نقطہ سمجھ آ گیا؟ علوم میں بھی مغالطے لگے ہیں نا، اور نور میں بھی مغالطے لگ گئے ہیں۔ یعنی تصوف کا مقصود کسی نے تعویذ فروشی بنا دیا، کسی نے عملیات بنا دیا، یہ فلاں پڑھو وظیفہ تو یہ ہے، فلاں پڑھو تو یہ ہے۔ اور تصوف کے نام پر بھی میں آپ کو یہ بات خصوصی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اس لیے ضروری ہے
کہ یہ جو آج کل رسالے چھپتے ہیں نا ابکری والے اور شاذلی والے اور دوسرے اور تیسرے، یہ رائے حق سے ہٹے ہوئے ہیں لوگ. اس لیے میں اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ سے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آج کل، ان لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے، ذہنی مریض بنا دیا.